حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا کا نام اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 لڑکے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام راحیل تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین عطا فرمائے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ وصال فرما گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے ہی تھے تو ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوسرے بیٹوں کی بنسبت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بات دوسرے بھائیوں کو گوارا نہ گزرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں رحیم عورت کا ذکر آتا ہے جو زلیخا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ تیموس بادشاہ کی نسل میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بے تحاشا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن زلیخا سوئی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے خواب میں آئے، جب کہ ابھی تک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہ تھا۔ چنانچہ پہلے ہی خواب میں حضرت یوسف کو دیکھتے ہی زلیخا ان پر دل ہار بیٹھیں۔ اس کے بعد بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی تو زلیخا کا عشق مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ زلیخا نے خواب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں۔ اسی سال زلیخا کو عزیز مصر کی طرف سے شادی کا پیغام ملا تو زلیخا نے اس رشتے کو فوراً قبول کر لیا۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ زلیخا پہلے ہی عزیز مصر کو خواب میں دیکھ چکی تھی، اسی لیے زلیخا نے شادی کرنے پر فوراً ہاں کر دی، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عتیف بن رہیب کا تھا۔ اسی طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی زلیخا کو علم ہو گیا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آیا کرتا ہے، جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ایک تاجر نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ فروخت ہوتے ہوتے مصر کے بازار میں آ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ خوبصورت لڑکے کو میں خرید لوں۔ یوسف علیہ السلام کی خبر عزیز مصر کو ہوئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا چاندی اور دیگر اشیاء دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اسی طرح عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، مصر والوں میں سے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت ہی عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوئے عزیز مصر کے محل پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے عزیز مصر کے محل میں زندگی بسر کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ یوسف علیہ السلام کو جوانی کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کا حسن عروج پر آ گیا۔ زلیخا کی نظر جب آپ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن جمال کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ زلیخا تو بچپن سے ہی آپ علیہ السلام کے عشق کی دیوانی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ عورت اس کو پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آؤ، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تیرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جبکہ زلیخا بچپن سے ہی یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابوں میں دیکھتی آ رہی تھی۔
جب اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، اپنے محل کے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دینے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنی چاہی۔ یوسف علیہ السلام باہر دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کھلتے گئے۔ جس دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے وہ دروازہ خود بخود کھلتا جاتا۔ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اپنے آقا کو پایا۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو زلیخا نے اپنے خاوند کو بتایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ زلیخا نے اپنے خاوند سے کہا کہ جو بندہ تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہو تو اس کو دردناک سزا دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے یہی مجھے اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ روایت میں ہے کہ ایک چھوٹے نومولود بچے نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 26 میں ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا مکر و فریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے فریب بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس بات کا فکر نہ کر۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ چنانچہ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف مائل کرنے کا قصہ پوری قوم میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ پورے مصر کی خواتین حضرت زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں کہ اپنے ہی غلام کے ساتھ عاشقی معشوقی کرنے لگی ہو۔ اس طرح پورے مصر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ ہم تو اس غلام کو نیک نیت مانتے ہیں، یہ غلطی زلیخا کی ہے جس نے اپنے غلام کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سب عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں تو زلیخا نے سب عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دکھانے کا ارادہ کیا، لہٰذا مصر کی عورتوں کو بھی پتہ چل سکے کہ زلیخا کیوں یوسف علیہ السلام کے حسن پر عاشق ہوئی۔ ایک دن زلیخا نے بڑے بڑے سرداروں کی بیوی کو اپنے محل کے اندر دعوت دی۔ زلیخا نے سب عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں پکڑا دیے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے آگے سے گزرو۔ ادھر مصر کی سب عورتیں پھل تراش رہی ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے آگے سے گزرے، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب عورتیں یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مدہوش ہو گئیں۔ پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو سب عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو دیکھ کر زلیخا بولی یہی وہ غلام ہے جس کی وجہ سے تم سب مجھ پر لعن طعن کر رہی ہو، مجھے بدنام کر رہی ہو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اس کے ساتھ اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہو جائے گا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ پورے مصر کی عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو قید خانے میں قید کر دیا۔ اس طرح سے لوگوں کی نظر میں میری عزت قائم رہے گی۔ زلیخا نے عزیز مصر کی بہت ہی منتیں کیں، تب جا کر عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کروانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے مصر میں نیلام ہو رہی ہے، اب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام
نے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی 7 سال قید میں گزار دیے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ اللہ کی قدرت سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے تھے۔ اس طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا، زمانے میں عروج و زوال آتے رہے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا مجبور اور تنگ دست ہو چکی تھی۔ زلیخا بوڑھی ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ زلیخا کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کریں، شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پر رحم آ جائے اور آپ کی مالی امداد کر کے آپ کو غنی کر دے۔ آپ کے شوہر نے بھی تو یوسف علیہ السلام پر نیکی کی ہے۔ آخرکار زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر جا بیٹھی جہاں سے یوسف علیہ السلام گزرتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 1,00,000 لوگوں کے ساتھ نکلے جس میں آپ علیہ السلام کے وزیر اور مشیر بھی موجود تھے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور زلیخا کھڑی ہو گئی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ پاکی ہے اس ذات کی جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ زلیخا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کو صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ساری دولت جاتی رہی، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں لوگوں کے ساتھ سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی بات سن کر یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے دریافت کیا کہ تیرے دل میں میری محبت باقی ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ زلیخا رضامند ہیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد نے زلیخا کو یہ پیغام دیا تو زلیخا نے قاصد سے کہا، مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ جب میں جوان تھی انہوں نے اس وقت میری طرف توجہ نہیں دی، اب وہ مجھ سے کیسے نکاح کریں گے؟ اب تو میں بے حد بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بینائی جاتی رہی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا حسن و جمال پھر سے بحال کر دیا۔ اس طرح زلیخا پھر سے پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تو زلیخا باکرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بچے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک